دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 افراد شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو خصوصی پرواز کے ذریعے نشتر ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر زخمیوں کی عیادت کرنے نشتر ہسپتال پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے احمد خان سے۔ احمد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، تربت میں ہونے والے دہشت گردی معاملے کے حوالے سے بات کریں تو ملتان میں جو ہے وہ خصوصی پرواز کے ذریعے گزشتہ رات جو ہے وہ 2 زخمیوں کو اور 3 لواحقین کو جو ہے وہ نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان نشتر ہسپتال۔ یہاں پر جو ڈی سی ملتان ہے رضوان قدیر صاحب، انہوں نے بھی دورہ کیا ہے نشتر ہسپتال کا اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت بھی کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈی سی ملتان رضوان قدیر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ تربت میں ہوا ہے، زخمی جو ہے وہ یہاں نشتر ہسپتال منتقل، ان کا علاج کیسے کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کی طبیعت بتائی جا رہی ہے؟ جی تربت میں جو انسیڈنٹ ہوا اس میں ہمارے 6 جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے اور 2 اس میں زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو جو ہے وہ کل رات کو ملتان کوئٹہ سے شفٹ کیا گیا، اور جو ڈیڈ باڈیز تھیں اپنے لواحقین کے ساتھ وہ کل تربت سے کوئٹہ آئے تھے اور آج صبح کوئٹہ سے وہ ملتان آئے۔ تو ڈیڈ باڈیز کو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر شوجہ آباد کی نگرانی میں ہم نے ان کو شوجہ آباد بھجوا دیا ہے۔ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جنازے میں انشاءاللہ میں خود بھی شرکت کروں گا، اور چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، ان کی طرف سے خاص ہدایات تھیں کہ ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی جائے اور ان کو مکمل سپورٹ اور جتنے بھی ان کے ایکسپینسز ہیں وہ تمام کے تمام گورنمنٹ آف پنجاب برداشت کرے گی۔ تو الحمدللہ پورا آپریشن بہت ہی سیملیسلی ہوا۔ اس میں 1112 کا بہت اچھا ان کا رول رہا۔ انہوں نے بر وقت اس میں رسپونڈ کیا، اپنی ایمبولینسز کو وقت پہ پلیس کیا، اور اس کے ساتھ ہماری ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ کمشنر صدر عامر افتخار صاحب، اسسٹنٹ کمشنر شوجہ آباد فیاض صاحب، وہ بھی موقع پر پہنچے، اور الحمدللہ بہت ہی سیملیسلی یہ تمام آپریشن پورا کیا ہم نے۔ جی بالکل، یہاں پر ریسکیو کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بھی بر وقت کارروائی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر اخراجات جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ زخمیوں کی اور لواحقین کے برداشت کرے گی۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت جو زخمی ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، اور ملتان کی جو نشتر ہسپتال ہے انتظامیہ کتنا کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ صحیح کر رہی ہے، مثلا اچھا۔ کیا واقعہ ہوا تھا، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ نہیں، وہ گولیاں چلی تھی ادھر رات کو 12:30 بجے، تو ہم 9 بندے تھے ادھر، تو ایک بچہ تھا اس کو چھوڑ دیے، 8 بندوں کو نیچے لایا، موبائل لیے، شناختی کارڈ لیے، ہماری قمیض اتار کے ہمارے آنکھیں باندھی، پیچھے کمرے میں لے گئے۔ بعد بس انہوں نے یہ پوچھا کدھر سے، ہم نے کیا سوجے بات سے، اس نے یہ نہیں بولا ہم آپ کو ماریں گے، انہوں نے بس اچانک ہم پہ گولیاں چلائی، 6 ادھر موقع پہ مر گئے، 2 بچے تھے ہم شہید، مثلا باقی 6 موقع پہ مر گئے ادھر۔ جی بالکل، اس معاملے میں جو ہے وہ 6 جو شہید ہو چکے ہیں اور 2 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر نشتر ہسپتال تربت سے جو ہے وہ ملتان ایئرپورٹ منتقل کیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ زخمیوں کی جو شناخت ہے وہ توحید اور غلام مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ جو توحید ہے وہ ناروال کا رہائشی ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے وہ شوجہ آباد کا رہائشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ نشتر ہسپتال میں ڈاکٹر کی زیر نگرانی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ رات جو ہے وہ نشتر ہسپتال کے جو ایم ایس ہے انہوں نے بھی وزٹ کیا اور ایک خصوصی ٹیم جو ہے ڈاکٹرز کی وہ بھی تعینات کر دی ہے جو مریضوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے۔ احمد، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں تجاوزات کی بھرمار، کارپوریشن ملتان نے ڈپٹی کمشنر ملتان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ سڑک کے اطراف ریڈی بانوں کا راج، شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ کارپوریشن ملتان نے ڈپٹی کمشنر ملتان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان سمیع سے۔ سلمان، بتائیے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، تجاوزات مافیا جو ہے وہ اس وقت ملتان میں سرگرم ہے، اور جا بجا جو ہے تجاوزات مافیا جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہوا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کے چوک فوارہ پر، جہاں پر تجاوزات مافیا کی طرف سے روڈ کے اطراف میں جو بنائے گئے فٹ پاتھ تھے ان کو ایکوائر کر کے جو ہے وہ یہاں پر ٹریفک کا فلو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین رضوان آپ کو دکھا سکے کہ سیدھے ہاتھ کے اوپر میرے جو چابی میکرز ہیں انہوں نے پورا روڈ جو ہے وہ کارڈن آف کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول کا جو ایک گورنمنٹ اسکول کا گیٹ ہے اس کو بھی جو ہے وہ تجاوزات مافیا نے روکا ہوا ہے، جس سے بچوں کا اسکول میں انٹر ہونا جو ہے وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور میں اس وقت موجود ہوں چوک فوارہ پر، جہاں پر سول ہاسپٹل بھی موجود ہے، اور یہاں پر تجاوزات مافیا کی وجہ سے ہاسپٹل میں آنے والے مریض جو ہیں اور لواحقین جو ہیں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری اور تاجر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، بتائیے گا تجاوزات مافیا نے یہاں پر جو قبضہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے آپ لوگ کتنا پریشان ہیں اور کیا؟
یہ بے انتہا پریشان ہے، تاجر مہنگائی کی وجہ سے بھی اور ان قبضہ مافیا کی وجہ سے بھی. اس کے لیے ہم نے تاجران اسپیشلی سٹی کے جو ہے نا اپنا کمشنر سٹی سمبل مشتاق صاحبہ، ان سے بھی ایک ملاقات کی تھی. انہیں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری ان سے جان چھڑوائیں. گرلز سکول کا گیٹ ہے بالکل اس کے اطراف میں یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں، بچے سکول آتی جاتی ہیں. مین چوک ہے، یہ مین چوک پر ان کا قبضہ ہے. یہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اور آنے جانے والے راہگیروں سے ان کی روز کی لڑائی کا معمول ہے. اس وجہ سے جو پیچھے کے دکاندار تاجر ہیں وہ نہایت پریشان ہیں. ان کی روزی کا بھی مسئلہ ہوا پڑا ہے اور ان کی وجہ سے ہر عام شہری پریشان ہے. پرلی طرف اگر ہاسپٹل کا گیٹ ہے اس کی طرف بھی یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو سکول بچوں کا سکول ہے اس کی طرف بھی یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے کوئی بھی عام شہری حتیٰ کہ بچے سکول کے اور بیمار اور معذور جو آتے ہیں ہاسپٹل میں وہ کوئی بھی اپنے رستہ ان کے لیے صاف نہیں ہے. ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں یہ. جی بالکل راستہ ان کے لیے صاف نہیں ہوتا. سر ایک اور تاجر موجود ہے. جی سر کیا کہیں گے تجاوزات مافیا کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے پورے روڈ کو قبضہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس چوک فارے پہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اتنے پریشان ہیں. سول اسپتال گیٹ کے سامنے مارکیٹ ہے پوری اور ریڑھی والوں نے قبضہ مافیا، سبزی والوں نے، فروٹس والوں نے، اور ان کے ساتھ روز کا جھگڑا ہے. اور اب تو یہ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں اور گالیاں نکالتے ہیں. کوئی عزت ان لوگوں کے ساتھ ہماری نہیں ہے. ہم لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں ان سے پیار محبت لیکن یہ ضد کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. چاروں طرف آپ دیکھیں پورا قبضہ مافیا ہے. ہم ڈی سی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ملتان کی جتنے اعلیٰ عہدیداران ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں اس چوک سے ان سے نجات دلوائی جائے. اور ہم لوگ تاجر ہیں، ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا ہماری بات. یہاں ٹریفک کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، چوک فارا ہر وقت بند رہتا ہے اور آپ یہاں کبھی بھی دیکھیں چاروں طرف ریڈیو والوں کا قبضہ ہوتا ہے. شکریہ. جی بالکل چاروں طرف ریڈیو والوں کا قبضہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین بھی موجود ہیں. جی سر کیا کہیں گے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو تجاوزات مافیا کے اوپر؟ بہت زیادہ ٹریفک کا رش ہوتا ہے، دن رات حادثات وغیرہ ہوتے ہیں. یہاں پہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ چابی والے اور یہ فروٹ والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسپیکر چلا چلا کے تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ یہ سارا دن. باقی اور بھی مشکلات ہیں. اسکول کے باہر چھٹی ٹائم بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، ادھر ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تقریباً بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. جی بالکل بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں. اور جو علاقہ مکین ہیں اور جو تاجر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہاں پر نجی سکولز بھی موجود ہیں، گورنمنٹ سکولز بھی موجود ہیں. جی سر ایک اور ہمارے ساتھ تاجر موجود ہے. جی سر کیا کہیں گے کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے سنوائی کی، کہاں کہاں درخواستیں دیں اور پھر بھی آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینئر نائب صدر ملک طیب برائی، انجمن تاجران ابدالی یونین ابدالی روڈ سے. گزارش یہ ہے ہم میٹنگز میں جاتے ہیں، سی ٹی او صاحب کی میٹنگز ہے، ڈی سی صاحب کی، کمشنر صاحب کی بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم جتنے دفعہ ہم تاجران کو بلایا جاتا ہے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں کہ یہ جو انکروچمنٹ ہے اس کو ختم کریں. میں سمجھتا ہوں محکمانہ جو ہے سستی ہے جس کی وجہ سے یہ جو پائلٹ سکول اور نمبر 1 سکول کے پاس یہ بے تحاشا رش کا ہو جانا اور گھنٹہ گھر خسا مارکیٹ تنگ روڈ ہے یہاں پہ اسی طرح سے، اور باقی جگہ بھی جو ہے نا یہ ہم کہہ چکے ہیں اور باور کرا چکے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں. برائے مہربانی جتنے بھی ناجائز تجاوزات ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے. ہم تاجر کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ کہیں جی ڈنڈے اٹھا کے آپ شروع ہو جائیں یہ کام ہمارا نہیں ہے. محکمانہ کارروائی کی جائے جس میں محکمہ خاص طور پہ کارپوریشن کا عملہ ہم سے تعاون کرے. ہم حاضر ہیں، ہم ساتھ ہیں ان کے. بہت شکریہ. بالکل جو یہاں کے تاجر ہیں چوک فوارے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہاں پر تجاوزات مافیا جو ہے انہوں نے پورے روڈ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور مین شاہراہ اندرون ملتان کی یہ کہلائی جاتی ہے جو کہ تمام بڑے بڑے روڈ سے کنیکٹ ہوتی ہے اور یہاں پر تجاوزات کا مافیا کا ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تاجروں نے بہت درخواستیں بھی دی ہیں اپنی بالا حکام تک مگر انتظامیہ جو ہے وہ صرف کاغذی کارروائی کرنے کی حد تک رہ چکی ہے. جی انتظامیہ کارروائی نہیں کر رہی. بہت شکریہ آپ کا سلمان.
टैक्स फीस के नाम पर भत्ता वसूली नामंजूर। लोधरा में मुकर्ररा टेस्ट से जायद वसूली पर मजदूर सरापा एहतजाज है। मजदूरों का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लोधरा का मजदूर तबका है जो दिन भर मट्टी और रेत की ट्रालियां भरकर शहर में तामीराती काम में लेकर आते हैं। इनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जो मट्टी और रेत पर टैक्स मुकर्रर किया गया है उससे कई गुना ज्यादा इनसे वसूल किया जाता है। इनका ये भी इल्जाम है कि अगर ये ओवर चार्जिंग अदा नहीं करते तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन पर नजायज मुकदमात भी दर्ज कराए जाते हैं। आप बताएं जी, क्या मुतालबा है? जी, हमारा मुतालबा ये है सर कि जो हुकूमत की तरफ से टैक्स है वो है 300 रुपये फी सैकड़ा ट्राली का रेत का और 150 रुपये ट्राली का है मट्टी का, वो भी गसर का, मट्टी का नहीं। मट्टी का कोई टैक्स नहीं दिया जाता। हम इंतजामिया की तरफ से जो टैक्स है हम देने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बाद हमारे ऊपर ये 2,000 2200 रुपये टैक्स लेते हैं। और हमारी ये दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी है, रेवेन्यू के पास, और अपना DPO साहब के पास भी दरख्वास्त है। हमने 12 कितनी मरतबा दरख्वास्त दी, उसके ऊपर कोई अब तक अमल दरामद नहीं हो चुका। ये दो जो टैक्स सरकारी बनता है वो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो 2,000 रुपये लिया जाता है ये बत्ताखोरी है। इसके ऊपर पुलिस एक्शन लिया जाए। हमारा IG पंजाब DG साहब से मुतालबा है ये फिल फॉर एक्शन लिया जाए। जो गरीब आदमी की जो आवाज़ है वो दबाई ना जाए, उसके ऊपर जो उन्होंने बत्ताखोरों के ऊपर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। जी, आप बता रहे थे कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, किस बिना पे? आज से 2 दिन पहले मैं खाने वाल था तो उधर से जनाब इन्होंने FIR कराई है वजीर खां पे और राणा उमर पे। मैं खुद खाने वाल था, मेरा नाम राणा उमर है। और जनाब जो भी बंदा आवाज़ उठाता है उसी पे जनाब ये FIR कराने की कोशिश करते हैं, उसे प्रेशराइज करते हैं। महकमा मादनियात इनसे भत्था लेते हैं, ये आते हैं इतकासा दे के जनाब हमारे ऊपर FIR करा देते हैं। हम लोधरा शहर के शरीफ शहरी हैं, लेकिन हमें बहुत नजायज तंग किया जा रहा है। IG से मेरी रिक्वेस्ट है कि जनाली स्काड वालों को मंथली देते हैं, स्काड वाले आकर जनाली आने बगैर 15 के आगे जनाली हमारी गाड़ियों को रोक लेते हैं और थाने ले जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मजदूर जिन्होंने हाथों में कस्सियाँ उठाकर और तेनाफ्लेक्स उठाकर एहतजाज कर रहे हैं, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बच्चों के मुंह से आखिरी निवाला छीना जाता है, बत्ताखोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस हवाले से आला हुकाम से अपील की जा रही है। जी मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। बहावलपुर में फलस्तीनियों के हक में जमात इस्लामी की रैली, इजहार यकजहती के लिए खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर आ गए। मजीद जानेंगे महमूद शहीद से। महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, फलस्तीन पर गासबाना हमले और कब्जे की जो कोशिशें की जा रही हैं इसराइल की जानिब से, उसके हवाले से बहावलपुर में जमात इस्लामी के बच्चे और ख़वातीन सड़कों पर आ गए हैं। उनका क्या कहना है, पहले उन्हीं से जानते हैं। पहले हम ख़वातीन से ही जाने तो बेहतर। क्या आपके जज्बात हैं? जी, हम ये समझते हैं कि ये फ़लस्तीन पर हमला नहीं है, ये उनके बच्चे नहीं कत्ल हो रहे, ये उनके घर बर्बाद नहीं हो रहे, ये हम पे हमला है। हम इसका दर्द भी महसूस करते हैं और हमें इसकी तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है। और उनके धोखे की बातों पे अब हम दुनिया को क्या कहें जो उनके साथ खड़ी है। अब तो अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल लेवल पर खुद यूरोप के ममालिक कितने सारे आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि इंसानियत का कत्लेआम है। मुसलमान और गैर मुस्लिम का मसला भी बाद में रह गया और सबसे बड़ा मसला इंसानियत का कत्ल है। लेकिन आलम इस्लाम में मुसलमान मुल्क और पाकिस्तान की तरफ से वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही जो आनी चाहिए, या वो बयानात, वो मामलात नहीं सामने आ रहे। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे ईमान का मसला है, किबला अव्वल की आज़ादी। और ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, वो खुद इस अमरीकी एजेंडे पर और अक़वाम मुत्तहिदा जो बिल्कुल जानबदारी के साथ सिर्फ यहूद नसारा के मफादात की सरपरस्ती भी करती है, हिफाजत भी करती है। इस मौके के ऊपर हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है कि जो उम्मत मुस्लिमा की गयूर आवाम है, जो अल्लाह के शेर हैं, ग़ुलाम हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो आवाज़ें बुलंद करें और अपने अपने मुल्कों के हुक्मरानों को मजबूर कर दें कि वो इस उम्मत की आवाज़ बन के किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अमली तौर पर जद्दोजहद करे। मैं ममनून हूँ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हकीकी मायनों में आवाम की तर्जुमानी का हक अदा किया है। और कोई लीडर जो है वो अपने मफादात की वजह से नहीं बोल पा रहा, लेकिन उन्होंने हमारी तर्जुमानी की है। हम उनकी कॉल पे आज सड़कों पर निकले हैं, आज हमारी बहनें भी निकली हैं, बेटियां निकली हैं। और ये सब चीज़ें फ़लस्तीन के अंदर उस वक्त जो जिहाद के अंदर हमारे मुजाहिदीन शरीक हैं और जो हमारी माएँ बहनें बेटियां कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं,
ان کے لیے یہ حوصلے کی بات ہے. ان کے لیے یہ سب کچھ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے اس خواتین جو ہیں اور جماعت اسلامی کے جو جنوبی پنجاب کے نائب امیر ہیں ذیشان صاحب کو، وہ بتا رہے تھے کہ عالم اسلام ہو یا کوئی بھی اسلامی مملکتوں کے حکمران اگر نہیں بول رہے تو کیا ہوا، ہم لوگ ہیں، ہم آواز بنیں گے فلسطینیوں کی، اور اس کے سلسلے میں اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے. جی ریلی نکالی جا رہی ہے. محمود بہت شکریہ آپ کا. اب رخ کریں گے بھیرا کا، جہاں نواحی گاؤں میں شہری فائرنگ سے زخمی ہوا. شہری جب اپنے گھر آیا تو دروازہ بند ملا. جب دروازہ بجایا تو اندر 2 ڈکیت کمرے میں ڈکیتی کر رہے تھے. شہری کو رورل ہیلتھ سینٹر ہسپتال میانی منتقل کر دیا گیا ہے. تھانہ میانی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں بھیرا کے نواحی گاؤں میں شہری فائرنگ سے زخمی ہوا. شہری جب گھر آیا تو دروازہ بند ملا. جب دروازہ بجایا تو اندر 2 ڈکیت کمرے میں ڈکیتی کر رہے تھے. تھانہ میانی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی. والہانہ استقبال کے لیے لیگی رہنماؤں کی تیاریاں عروج پر. ملتان میں مختلف مقامات پر استقبالیہ فلیکسز لگانے کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے لیگی رہنما سعد کانجو کا کیا کہنا ہے، جانیں گے جنید انور سے. جنید آگاہ کریں. جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی، اس وجہ سے مسلم لیگ نون کی جانب سے استقبال کے حوالے سے تیاریوں کو مکمل کیا جا رہا ہے. خاص طور پر اگر بات کی جائے تو اس وقت تک نون لیگ کی جانب سے اپنی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو سب سے پہلے مکمل کیا جا رہا ہے. اس وقت ڈویژن انفارمیشن سیکرٹری سعد کانجو مرسا موجود سے بات کریں گے. ساتھ 200 افراد کا ٹارگٹ تھا ایک ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر کے لیے، تو یہ اس کے لیے کتنی ٹرانسپورٹ ضروری ہے، اب تک کتنا انتظام ہو چکا ہے؟ ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جوش و خروش پیدا ہو چکا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے پورا ایک پلان بنا کر دیا تھا اس حوالے سے کہ جو بھی اپنا کام کرنے والے تھے انہوں نے مرلہ وار کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے شہر کے اندر، پورے ضلع کے اندر کنونشنز پی پی کی سطح پہ ہوئے، لوگ متحرک ہوئے، لوگوں نے اپنے نام لکھوائے، ہم جانا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ. اس کے بعد اب 200 ٹارگٹ دیا گیا تھا صرف ایک ایم پی کو ایک صوبائی حلقے سے، جو کہ انتہائی بہت مناسب ہے. تو اس حوالے سے 4 بسز ایک ایم پی اے نے کرائی ہیں. بسز کا بندوبست ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اب روانگی کا وقت قریب ہے. انشاءاللہ جوش و خروش کے ساتھ جائیں گے اور اپنے قائد کا استقبال کریں گے. جی بالکل، ڈویژن انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون سعد کانجو کا کہنا ہے کہ کیمپی کی جلسوں کا اہتمام کیا گیا، ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظامات ہوگا، جو کہ 21 اکتوبر کو صبح سویرے جو ہے وہ ملتان سے روانہ ہوگی. جی جنید، آپ کا بہت شکریہ.